إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی شان میں منقبت کے در اشعار مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ، مہر ہے ساری خدائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. روٹیاں کھائی فرشتوں نے تو اجرت کے بغیر، روٹیاں کھائی فرشتوں نے تو اجرت کے بغیر، عرش پر محفل سجائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. اور ساقی کوثر بنایا جس گھڑی اللہ نے، ساقی کوثر بنایا جس گھڑی اللہ نے، سورہ کوثر بنائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. اور ایک نسخے سے بنا جبریل سردار ملک، ایک نسخے سے بنا جبریل سردار ملک، اس نے جو چکی چلائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پہ. اور جس جگہ جبریل کے پر جلنے لگتے ہیں وہاں، جس جگہ جبریل کے پر جلنے لگتے ہیں وہاں، ہو گئی میری رسائی
فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، اس لیے رومال پیشانی پہ باندھا شاہ نے، اس لیے رومال پیشانی پہ باندھا شاہ نے، حور نے پیشانی جھکائی فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، اور کھا گئے جو باغ آسی فاطمہ کا چھین کے، کھا گئے جو باغ آسی فاطمہ کا چھین کے، ان سے ہے اپنی لڑائی فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، مہر ہے ساری خدائی، مہر ہے ساری خدائی فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، بات یہ رب نے بتائی فاطمہ کے نام پر، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین کی بارگاہ منقبت کے جانشار، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،
اسیر شام پر نگاہ کی تو ہوئے بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ حسین ہے حیات گر، حسین ہے حیات گر، حسین عظمتوں کا گھر، عظیم رہنما حسین ہے، عظیم رہنما حسین ہے۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرو گے گئے مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ علما۔ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا غلام نظر روانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے سیشن سے خطاب کریں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، حسب معمول حسب وعدہ پہلے فقہی مسائل۔ ایک فقہی مسئلہ جو آج میں اسی ٹریول کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ مسئلہ، غور کرنے والا ہے، اور تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں جا کے سمجھانا پڑے گا تو بعد سمجھا پاؤں گا کہ کیا ہے سلسلہ۔ اچھا، یہ مجھے اندازہ ہے کہ ہر ایک کے کام کا نہیں ہے یہ مسئلہ، جو ٹریول کر رہے ہیں ان کے کام کا مسئلہ ہے، لیکن جو کرتے ہیں
ان کے لیے بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا مفید بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایک بات کلی طور پر ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ سفر میں انسان کی نمازیں قصر ہو جاتی ہیں اور روزے قصر ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایکچولی سلسلہ یہ ہے کہ یہ اس سفر کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ کو کسی جگہ پر 10 دن سے کم ٹھہرنا ہے۔ تو ہمارے پاس در حقیقت دو عنوان نہیں ہیں کہ ایک اپنے شہر میں رہے یا مسافر ہو، بلکہ 3 الگ الگ عنوان ہیں۔ اب یہ فقہی مسئلے کے حساب سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں حاضر، جو اپنے شہر میں، ایک ہے جس کو کہتے ہیں مسافر جو سفر میں، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقیم۔ مقیم یعنی اچھا ہم یہاں پر لفظ مقیم کا ترجمہ کریں گے کہ وہ شخص جس کا ایک جگہ پر 10 دن تک قیام کرنے کا ارادہ ہے، تو مقیم قیام سے۔ تو ان 3 میں حاضر، مسافر اور مقیم، نمازیں کس کی قصر ہیں؟ یعنی 4 رکعت کون 2 رکعت پڑھے گا؟ تو یہ صرف مسافر کے لیے ہے کہ مسافر جو ہے نمازیں قصر کرے گا اور روزہ نہیں رکھے گا، ورنہ حاضر جو اپنے وطن میں وہ بھی نمازیں پوری پڑھے گا، اور جو مقیم ہے وہ بھی نمازیں پوری پڑھے گا اور وہ بھی روزہ رکھے گا۔ یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ ایک انسان کراچی میں رہتا ہے مثلا 1 سے لے کر 10 رمضان تک، ٹھیک ہے جی۔ 11 رمضان کو میں اس وقت سمپل ایک مثال لے رہا ہوں کہ وہ 11 رمضان کو، یعنی 10 رمضان کو روزہ افطار کرنے کے بعد رات کو 10 بجے کی فلائٹ سے چلا گیا دبئی، رات کو 11 بجے دبئی میں اتر بھی گیا، اور 11 محرم رمضان سے لے کر جناب علی 20 رمضان تک اس کو کہاں رہنا ہے؟ دبئی میں۔ اب 10 دن دبئی میں ٹھہرنا ہے اس کو۔ تو میرے اور آپ کے حساب سے ممکن ہے مسافر ہو، قانون شریعت کی کیٹیگری میں یہ حاضر نہیں ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے، لیکن یہ مسافر بھی نہیں ہے، یہ مقیم ہے، اس لیے کہ دبئی میں جا کر اس کو 10 دن ٹھہرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے 10 دن رکنا ہے۔ تو اگر یہ حاضر ہوتا تب بھی روزے رکھتا اور نمازیں پوری پڑھتا، اب چونکہ یہ مقیم ہے تب بھی نمازیں پوری پڑھے گا اور روزہ رکھے گا۔ ہاں اگر اس کا 10 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوتا، مثلا فرض کر اس کا پلان یہ ہوتا کہ صاحب وہ 11 رمضان سے لے کر مثلا 18 رمضان تک رہے گا اور 19ویں کی رات کو واپس آ جائے گا، بھائی مجھے 18 رہنا ہے، صبح 19 مجھے کراچی میں کرنی ہے، تو 8 دن رہنا ہے۔ اب یہ 8 دن جناب علی جو ہے وہ یہ مسافر مانا جائے گا۔ اب نہ یہ حاضر ہے اور نہ یہ مقیم ہے، اب یہ کیا ہے؟ مسافر ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، چونکہ یہ مسافر ہے، روزہ نہیں رکھنا، اور یہ جناب علی 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت پڑھے گا۔ کلیئر؟ یہ مسئلہ ان لوگوں کے بھی کام کا ہے کہ جو چاہے بزنس ٹریول پہ جا رہے ہوں، چاہے فیملی ٹریول پہ جا رہے ہوں، چاہے ریلیجس ٹورزم پر جا رہے ہوں۔ مثلا بعض احباب جو ہے وہ کربلا کا سفر کرتے ہیں، مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، مکہ کی طرف جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، سیم قانون اپلائی ہوگا۔ اگر وہ کسی ایک جگہ 10 دن ٹھہرتے ہیں، یعنی ان کا سفر 10 دن کا وہ نہیں چلے گا، وہ یہاں سے چلے گئے مکہ میں ان کو 10 دن رہنا ہے، مکہ اور مدینہ ملا کے 10 دن رہنا ہے، مکہ کے 5 دن، مدینہ کے 5 دن نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ مسافر ہی رہے گا 10 کے 10 دن، اس لیے کہ ایک جگہ وہ 10 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر پایا، اس کو پتا ہے مجھے مکہ میں 5 دن رہنا ہے، 5 دن مدینہ میں رہنا ہے، یا تو پورے 10 دن مکہ میں رہے اس کے بعد مدینہ جائے تو مکہ میں وہ روزے رکھے گا، بلکہ واجب ہے رکھنا، اور پھر 10 دن پورا مدینہ میں رہے تو وہ مقیم ہو جائے گا اور اس کے لیے جو ہے واجب ہو جائے گا روزے رکھے۔ لیکن اگر 10 دن کسی جگہ اسٹے نہیں کرتا، فرض کریں کربلا کی طرف جاتے ہیں، عراق کی طرف جاتے ہیں، 6 دن کربلا میں رہنا ہے، پھر نجف چلے جانا ہے، مثلا 4 دن نجف میں رہنا ہے، پھر مثلا 2 دن سامرا، 1 دن 2 دن قازوین میں رہنا ہے، چاہے وہ 15 دن کا سفر ہے، اگر کسی ایک جگہ 10 دن نہیں ہے تو وہ مسلسل مسافر مانے جائیں گے، روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر روزے رکھنے تو پھر انہیں کسی ایک شہر میں 10 دن کا قیام کرنا پڑے گا کہ بھئی کربلا کے اندر ہی 10 دن، وداؤٹ کربلا سے باہر نکلے ہوئے، 1 آدھ گھنٹے کے لیے نکلے، زیارت کر کے آگے اور بات ہے، لیکن آپ کے صاحب میں صبح جاؤں گا اور شام کو نجف سے آؤں گا، نہیں، مسافر بن جاؤ گے، وہ 10 دن ٹوٹ جائیں گے۔ تو آپ کو جناب علی پورے 10 دن ایک شہر میں نجف میں، پورے 10 دن کربلا میں، پورے 10 دن قازوین میں، پورے 10 دن مشہد مقدس میں، پورے 10 دن مکہ میں، مدینہ میں رہنا ہے۔ تو 10 دن کی سٹوری جو ہے وہ ہمیشہ آئے گی، اور جب آپ 10 دن پورا قیام کریں گے تو آپ حاضر بنیں گے اور مقیم بنیں گے، اور جب مقیم بنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ مسافر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، آپ کو نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی اور آپ کو روزے بھی رکھنے ہوں گے۔
تو چلیں یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا، لیکن 10 دن کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، انشاءاللہ وہ پھر میں کل شیئر کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ ہم نے مسلسل اصول عقائد، اسلام کی بنیادی اصول عقائد پر گفتگو کی آپ کے ساتھ، توحید پر بات ہوئی، عدالت پر بات ہوئی، اور پھر نبوت پر ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ تو نبوت ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایکچولی یہ نبوت ایک برج ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت کے درمیان۔ میں پورا عقیدہ قیامت کو بیان نہیں کروں گا، لیکن اگر ہم صرف توحید کو عقیدہ کو مانیں اور قیامت کے عقیدے کو نہ مانیں تو بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید نبوت کا عقیدہ اتنا جاندار یا اتنا کام کا نہ رہے۔ یعنی بیسیکلی اگر کوئی جزا اور سزا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اگر کوئی آخرت نہیں ہے، اگر کوئی قیامت نہیں ہے، اگر کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اگر کوئی پل صراط نہیں ہے، اگر کوئی میزان نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی سمجھانا یہ ہے کہ بھائی الٹیمیٹلی کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی پاس فیل نہیں ہے۔ جو بچہ 10 سال اسکول کے اندر گیا ہے وہ پڑھے نہ پڑھے کچھ بھی نہ کرے، الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہونا، باہر نکل جائے گا جناب علی، اس کو مکمل وہی زندگی ملنی جو پڑھے لکھے کو ملنی ہے، یا فرض کرو نہ اس کو ملنی ہے نہ اس کو ملنی، تو میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں فرق کیا پڑتا ہے؟ تو در حقیقت عقیدہ نبوت ایک طرح سے the most important bridge between عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت۔ تو قیامت کے عقیدے کو ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے۔ وہ قیامت جو ہے وہ خود بخود، اچھا جب قیامت ہے تو پھر ایک طرح سے خود بخود ضروری ہو جاتا ہے اگر قیامت ہے کہ پروردگار عادل بھی ہو، کیونکہ اگر میں قیامت کو بغیر عدل الہی کے تسلیم کروں تب بھی بیکار ہو جائے گا کہ بھئی قیامت کے میدان میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ پروردگار کے لیے عدالت ضروری ہے، نہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے، نہ وغیرہ وغیرہ، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب مثال کے طور پر لاٹری کی بیس پہ ہی سب کچھ ہونا ہے اور استحقاق اور محنت اور اس کی بیس پہ کچھ نہیں ہونا تو پھر بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو وہ عقیدہ قیامت ہی ایک طرح سے اس بات کو میک شیور کرتا ہے کہ بھئی خدا عادل ہو، تاکہ وہ ہمیں مطمئنان ہو کہ بھئی نظام عدالت کے اعتبار سے پروردگار سزا و جزا دے گا۔ تو نظام عدالت ایکچولی کب مکمل ہوگا؟ 3 بنیادی ترین چیزیں۔ نمبر 1، اگر واقعی قیامت ہے تو سب سے پہلے تو کوئی قانون ہونا چاہیے، قانون سے مراد کوئی کریکولم ہونا چاہیے، جس کو ہم آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں اسکولوں کے لیے، کہ بھئی کورس ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ کیا امتحان ہونا۔ تو ایک کورس، ایک آؤٹ لائن، ایک جو ہے کریکولم، ایک ڈیزائن جو ہے وہ نمونہ حیات ہونا چاہیے، زندگی کا نظام ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسی کی طرف سے کوئی اسپیسیفک ٹیچرز ہونے چاہیے، پریچرز ہونے چاہیے، نمائندگان ہونے چاہیے، نومینیز ہونے چاہیے، جو مجھے بتائیں کہ یہ سسٹم کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہی بتائے گا کہ بھئی دیکھو یہ میرے یعنی بولتے ہیں نا کہ بھئی جینوینلی آتھورائز سرٹیفائڈ، مطلب ہر آدمی تو نہیں کر سکتا نا۔ ہم چھوٹے سے کام میں اگر مثلا بجلی کا کام بھی کرنا ہے، ہمیں مکان بھی بنانا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی سرٹیفائڈ آرکیٹیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر سرٹیفائڈ نہیں تو یہ خراب کر دے گا کام کو۔ تو ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنانی ہے، ایک چھوٹا سا ڈاکٹر کو علاج کروانا ہے، ایک سرجری کروانی ہے مثال کے طور پر، تو ہم 50% سوچتے ہیں کہ سرٹیفائی ہے بندہ کہ نہیں، کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں۔ تو نظام پروردگار اتنا عظیم قانون جو یعنی ایک میڈیکل سائنس مثلا آپ کو کتنے دن کی گارنٹی دیتی ہے؟ ویسے تو خیر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن مثلا 5 دن 10 دن 15 دن کہ بھائی ہم نے بندہ تمہارا صحیح کر دیا، علاج کر دیا، تمہاری ہڈی جوڑ دی۔ اب اگر تم اس کو دوبارہ اسی طرح سے نہیں گراؤ گے جیسے آج گر کے آئے تھے تو 10 سال چلے گی، دوبارہ گرا دو گے تو پہلے تو ٹوٹی تھی اب جلدی ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ اب جو پروردگار کی ہڈی تھی ہو گئی، اب ہماری روڈ پہ چل رہی ہے۔ تو اگر خدا کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے تو ہماری روڈ تو بہت جلدی ٹوٹ جائے گی۔ ہم نے جو مطلب جو اصل تم نے کھال پھاڑ کے آگے تو ہم نے جو ٹانکے لگائے اس کے بعد دوبارہ کھال جڑی تو اب کتنا چلے گی؟ اب اس کی ڈیوریبلٹی وہ نہیں رہی جو جینوین کی تھی۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو
ہم یہاں پر سرٹیفائڈ مال ڈھونڈتے ہیں کہ صاحب سرٹیفائڈ بندہ ہونا چاہیے، اگر میری جان کا علاج کرنا ہے، اگر میرے مال کا مینج کرنا ہے، اگر مثال کے طور پر جو ہے میرے لباس کو اس نے سینا ہے، میرے لیے غذا اس نے پکانی ہے، تو اہل ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، تو وہ نظام پروردگار. تو نمبر 1 قانون ہونا چاہیے، نمبر 2 اس قانون کا بتانے والا ہونا چاہیے، اور نمبر 3 اب وہ نمبر 3 آیا 100% ضروری میں ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ علماء نے اس کو ضروری میں ڈالا کہ بھائی کوئی وہ بندہ ہونا چاہیے جو اس قانون پر عمل کر کے بھی دکھائے، کہ میں خدا کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ بھائی معبود تو نے قانون دیا تو تھا، یہ قانون قابل عمل نہیں تھا، میرے بس میں نہیں تھا کرنا. تو پروردگار جناب علی اس قانون پر عمل کرنے والے بندے ان نمونوں کو بھی بنائے گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ بندے بھی تمہاری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس پہ عمل کر کے دکھایا. اچھا تمہاری طرح انسان کا لفظ پھر کہیں نہ ہو کہ بھائی رسول ہم جیسا، میں اس قاعدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے درمیان رہنے والا، تمہاری طرح جینے والا، تمہاری طرح اٹھنے بیٹھنے والا، تمہاری طرح کھانے پینے والا، تمہاری طرح جذبات اور احساسات رکھنے والا، لیکن یہ بندے خدا بھی ان سارے مصائب اور آلام اور تکلیف اور تشدد کے باوجود، ان تمام مصائب کے باوجود دیکھو نا کہ زندگی کو کس انداز سے گزار رہا ہے، حلال و حرام. تو یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ جو بنیادی ترین 3 چیزیں، ورنہ پھر 2 چیزیں کہ ایک قانون ہونا چاہیے اور ایک اس قانون کو ہم تک پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچانے والا ہونا چاہیے. یہ 2 چیزوں کی نیڈ ہر انسان محسوس کرتا. یعنی اگر ہم عقیدہ توحید کو عقیدہ قیامت کے ساتھ لنک کریں گے تو نہ فقط محسوس کریں گے، ہم کہیں گے بابا یہ ضروری، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر یہ طے ہو گیا مثال کے طور پر کہ فرض کریں، میں کیسے سمجھاؤں کہ بھئی مثال کے طور پر مجھے کسی نے مثلا اٹھا کے کیمپ میں ڈال دیا اور کہا کہ صاحب 200 دن بعد تمہارا امتحان ہونے والا ہے، اور پاس ہونے والوں کو جناب علی 100 کروڑ ملیں گے، اور مثلا فیل ہونے والوں کو جناب علی 100 کروڑ درے مارے جائیں گے. تو میرا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کہ بھائی کس بنیاد پر ٹیسٹ لوگے؟ وہ تو مجھے بتاؤ صحیح کیا ٹیسٹ ہونا، جب مجھے پتہ ہی نہیں ٹیسٹ کیا ہونا ہے تو میں بلائنڈ تو نہیں جا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب جو تم کہہ رہے ہو 100 دن بعد یا 200 دن بعد یا 500 دن بعد ٹیسٹ ہونے والا ہے، تو وہ ٹیسٹ کیا ہے، کون بتائے گا؟ تو یہ انسان کی عقل جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر گزارا نہیں، تو that person is called Prophet Muhammad and that system is called دین. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عقید نبوت اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے. یعنی ابھی میں نے کیا کہا کہ ایکچولی عقید توحید اور عقیدہ قیامت کو اگر آپ ملائیں گے تو اس کا نتیجہ ہے نبوت. پاسبل نہیں ہے عقید توحید ایگزسٹ کرتا ہو، عقید قیامت ایگزسٹ کرتا ہو اور نبوت کا عقیدہ درمیان میں نہ ہے. لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ ہم انسان، کروڑوں انسان، اربوں انسان ہزاروں سال تک بھی سوچتے رہیں گے نا تو خود سے دین نہیں بنا سکتے ہیں. یہ توحید بھی ہم کو ایکچولی نبی بتاتا ہے، یہ قیامت بھی ایکچولی ہم کو نبی بتاتا ہے. یعنی بہت اہم بات میں کر رہا ہوں. یعنی ہم توحید کو بعد میں مانتے ہیں، ہم قیامت کو بعد میں مانتے ہیں، ہم نبوت کو پہلے مانتے ہیں. نبوت کا عقیدہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ، اور اگر میں سمجھا پاؤں تو آپ غور کیجئے گا. سب سے پہلے اگر آپ غور کریں تو جو پیغمبر کا پہلا اعلان نبوت ہے عمومی، اس میں بھی اللہ کے رسول نے توحید کو بعد میں منوایا ہے، اپنے کو آپ کو پہلے منوایا ہے. اب دیکھیں وہ جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پورا عالم اسلام نے لکھا، تاریخ عرب نے لکھا کہ بھائی پیغمبر اکرم ایک دن آتے صفا کی پہاڑی پر واہ صفا کی آواز بلند کرتے. یعنی ایک طرح سے اچھا یہ اس زمانے کا ایک طرح سے سلوگن ہوتا تھا کہ آؤ جماؤ جاؤ، بہت امپورٹنٹ نیوز ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. تو جو بہرحال پیغمبر کی آواز بلند ہوئی، سارے جو اس ٹائم دروں میں مکہ ادھر ادھر تھے جو نزدیک تھے جمع ہو گئے، اور صفا کی پہاڑی کے سامنے ہی جنہوں نے زیارت کی، خدا مجھے بھی آپ کو بھی بار بار نصیب کرے، وہ دوری پہاڑی سامنے ہی پہاڑی نظر آتی ہے، ابو قبیس کی پہاڑی بالکل درمیان میں راستہ. پیغمبر نے اشارہ کیا ابو قبیس کی پہاڑی کی طرف اور فرمایا کہ بھائی اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جائنٹ پہاڑ ہے ابو قبیس کا، بڑا زبردست پہاڑ ہے، کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور تیار ہے اور تم پر حملہ کر دے گا کچھ دیر میں، میری بات مانو گے؟ یعنی پیغمبر نے کس سائیکی کو یوز کیا یہاں پر؟ ابھی توحید کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی اپنے آپ کو منوا رہے ہیں کہ میں صحیح بندہ ہوں. اور ان لوگوں نے بے ایک زبان ہو کر کہا کہ محمد تم صادق ہو، تم امین ہو، تم غلط بیانی نہیں کرتے،
تم جو کہتے ہو صحیح بات کرتے ہو، تم امین ہو، تم جو بات ہو صحیح. پیغمبر نے کہا اوکے، اپنے آپ کو منوا لیا، اپنی ذات کو منوا لیا. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو مانتے ہو نا میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں؟ تو ٹھیک ہے، کہو لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ پیغمبر نے کہا ہاں یہی ہے، اگر میں سچا ہوں تو میری اس بات کو مانو، لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ. اچھا کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن کی زندگی بھری ہوئی ہے بت پرستی کے اندر، قدم قدم پر جن کی زندگی میں بت ہیں. گھر میں 5 فرد ہیں، ہر ایک کا الگ بت ہے. پھر ان 5 فردوں کا ایک اجتماعی بت ہے. پھر ان محلے والوں کا الگ بت ہے، گلی والوں کا الگ بت ہے، خاندان والوں کا الگ بت ہے، قبیلے والوں کا الگ بت ہے، پتہ نہیں شہر والوں کا الگ بت ہے. پھر وہ سارے بڑے بتوں پر بات آئے گی تو کھانے دینے والا الگ بت ہے، اور زندگی دینے والا الگ بت ہے، اور اولاد دینے والا الگ بت ہے، اور بیوی کی شادی کروانے والا الگ بت ہے، اور زندگی والا الگ بت ہے، اور موت والا الگ بت ہے. یعنی بعض علماء جو مبالغے کی بات کرتے ہیں یا ریسرچ کی بات کرتے ہیں کہ یار اٹ واز ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ بھائی 300 سے زیادہ بت. اچھا جی، وہاں پر خود پیغمبر خدا کیا فرما رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب اگر آپ 1 منٹ کے لیے جا کر اس میٹنگ میں کھڑے ہو جائیں جہاں پیغمبر بات کر رہے ہیں، اور وہ والا فرد بن کے بات سنیں کہ جس کی زندگی بت پرستی میں گزری ہے، ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، مکمل سرنڈر ہے، بلیو ہے کہ بھائی یہی بت ہے جو زندگی دیتا ہے، یہی بت ہے جو موت دیتا ہے، یہی بت ہے جو رزق دیتا ہے، یہی بت ہے جو اولاد دیتا ہے، یہی بت ہے جو مکان دیتا ہے، یہی جو کاروبار دیتا ہے، یہی ہے جو بیماری سے نجات دیتا ہے. سب کچھ یہی ہے، اور پیغمبر کہہ رہے نہیں سب بکواس ہے. تو ظاہر سی بات ہے پہلے دن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، ماننا نہیں بھی، یعنی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اب کیسے مانے؟ تو اب سرکار بات یہ ہے کہ یعنی 1 منٹ کے لیے میں سمجھانے کے لیے پلیز یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کافر بن کے سوچیں مثال کے طور پر کہ بھئی محمد تم صادق ہو، امین ہو، لیکن یہ والا کارڈ تم کو مطلب اس کارڈ پر ہم تمہیں امانت تو رکھوا سکتے ہیں، تمہارے پاس کاروبار دے سکتے ہیں تمہارے ذمہ، یہ مان سکتے ہیں کہ ہاں اس پارٹی کے پیچھے لشکر ہے، لیکن تم بولے سارے خدا غلط ہے. اس صداقت اور امانت کے کارڈ پر اتنا نہیں مان سکتے. اس بنیاد پر تم خدا کو نہیں منوا سکتے، تو پھر کس بنیاد پر منوائیں؟ اب جناب علی تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، تو اب کوئی ایسی چیز لاؤ جو پتہ چلے کہ ہاں واقعا تم اس خدا کے نمائندے ہو. ورنہ تو ہر سچا آدمی، ہر امانت دار آدمی مثلا اس طرح کی بات کر لے گا. نہیں مان سکتے، بہت سارے سچے ہوتے ہیں، بہت سارے چلے فرض. اب یہاں سمجھانا، یہ میں ایک نقطے تک لانا چاہ رہا تھا. اب جو کارڈ، یعنی یہ لفظ کارڈ بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب وہ جناب علی وہ جو کارڈ کا لفظ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جو کارڈ اب پیش کریں گے پیغمبر اکرم یا کوئی بھی خود بندہ جو کلیم کرے گا کہ میں نبی ہوں، اس کارڈ کا نام ہے معجزہ. یعنی اگر واقعا آپ اللہ، یعنی اب آپ انٹائر ایک الٹیمیٹ ایک فائنل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک سپریم پاور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اس سے کنیکٹڈ ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں، سارے خدا بیکار ہیں. تو بھائی ایسا کام کر کے دکھاؤ جو اس کا بندہ کر سکے. تو وہ کام کیا ہوگا؟ وہ کام ہوگا معجزہ. لفظ معجزہ itself defines the meaning. عربی زبان میں the word معجزہ stands for، لفظ معجزہ یعنی وہ کام جس کو کرنے سے دنیا کا ہر انسان عاجز ہے. یہ عاجز کا مطلب کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی قدرت اور دائرہ اختیار سے باہر ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی ریکارڈز ہیں، گینیز بکس آف ورلڈ ریکارڈز، آپ کے پاس کتاب بھری پڑی، ہاں فلاں چیز میں ریکارڈ، فلاں چیز میں ریکارڈ، فلاں دنیا میں 8 ارب انسان ہے، یہ آدمی ایسا کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اسٹل یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اس طرح کے ریکارڈز ہیں آپ سب کہتے ہیں نہیں یار آج نہیں تو کل ہی ٹوٹ سکتا. لیکن بہرحال ود ان دا ہیومن کیپیسٹی اس نے کیا. یعنی کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اس کام کو کرنے والا سمجھتا ہے کہ بھائی میں کوئی کلیم نہیں کر رہا ہوں کہ میں پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ لے کر آیا. کہتا ہے بھائی دیکھو یہ میں نے اپنی مطلب پریکٹس. یوسین بولٹ اتنا تیز بھاگا، ایسا تو بھاگ نہیں سکتا. اوکے، ممکن ہے کل کو کوئی آئے تیز بھاگ جائے. اور یوسین بولٹ مثال کے طور پر ایک کلیم نہیں کر رہا کہ یار دیکھو میں اتنا بھاگ کے آیا نا، اس کا مطلب میں نبی خدا ہوں. نہیں، معجزہ یعنی وہ کلیم، وہ کارڈ جو اس دعوے کے ساتھ ہو کہ میں پروردگار کا نمائندہ ہوں. تو اب
آپ تاریخ انبیاء کے اندر دیکھیں، میں چونکہ عقیدہ نبوت کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پر پیغمبر اکرم کی رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اگر آپ تاریخ انبیاء کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے معجزات پیش کیے، یعنی وہ کام کر کے دکھایا جو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یار۔ اچھا اب یہ سمجھ میں کس کو آتا ہے؟ ایکچولی انڈیویجلس کو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن شاید پتہ نہیں یہ جملہ میں کیسے کہوں کہ ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا جتنا ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جو سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جناب موسیٰ کے دور میں جو فن اپنے عروج پر تھا وہ جادوگری تھا۔ اب جادوگروں کا جادو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، جادوگروں کو ہی سمجھ میں آتا تھا۔ اب ظاہر سے جادوگر ایسے نہیں کہ 90% لوگ جادوگر ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں کتنے پرسنٹ؟ شاید 1% 2% بھی نہ ہو، 1% میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بس 10 لاکھ انسانوں میں سے ایسا تھوڑی کہ ہر دوسرا آدمی جادوگر ہے، گنتی کے جادوگر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم فرض کریں مان لیں 1% ہے صاحب کہ مثلا 10 لاکھ کے اندر جنالی مثلا آئی ڈونٹ نو 10,000 تھے جادوگر تھے، تو بھی 9,90,000 جادوگر نہیں تھے، اور 9,90,000 وہ ڈرتے تھے بھائی جادوگر ہے۔ اب جادوگر کو پتا ہے جادو کیا ہے اور 9,90,000 کو نہیں پتا ہے، تو اب جناب موسیٰ معجزہ دکھائیں گے تو کس کو سمجھ میں آئے گا؟ ان 9,90,000 کو نہیں، ان 9,90,000 کو صرف اتنا سمجھ میں آئے گا کہ یہ چھوٹے جادوگر ہے بڑا جادوگر ہے۔ یعنی جناب موسیٰ کا معجزہ اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ کے سامنے جادوگر آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں پھینکی، سانپ بنا دی مثال کے طور پر۔ جناب موسیٰ نے لکڑی پھینکی، اژدہا بنا دیا۔ میں اور آپ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ سمپل آپ کو کہ بھائی یہ جادوگر دکھایا اس نے رسی پھینکی سانپ بن گیا، یہ جادو دکھایا اسے لکڑی پھینکی اژدہا بن گیا، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہوں گے یار یا تو کہو گے ایک جیسے، یا آپ کہو گے یار یہ چھوٹا جادوگر ہے بڑا جادوگر ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر جو جادوگر ہے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں سر نہیں ایک سیکنڈ جو میں نے کیا نا جادو ہے یہ ہے، جادو نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اژدہا بنانے پر نہیں کہا تھا۔ جب جناب موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تب ان کو سمجھ میں آئی نا یہ ایلیوژن نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ سحر سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے، اور بڑے سے بڑا جادوگر والا کام نہیں کر سکتا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس انٹائر اس حکومت کے جسے کہتے ہیں نا، یعنی میں آج کل کی لینگویج میں کہوں کہ بھائی سافٹ ویئر کے اندر اس کے پاس وہ ایکسیس ہے جو کائنات کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ ایکسیس جو خاص سافٹ ویئر بنانے والے کا ہے نا، وہ ایکسیس اس نے اپنے بندے کو دیا ہے کہ بھائی میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، تم جاؤ جو کرنا کرو اس کے اندر، اور یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جناب موسیٰ پر کون ایمان لائے؟ جادوگر ایمان لائے، یعنی جو سب سے پہلے سے مراد وہ تو ایک الگ سلسلہ تھا، لیکن جناب موسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ جادوگروں کا ایمان لانا تھا۔ آپ غور فرما رہے؟ تو ہر دور میں ہر نبی نے معجزہ دکھایا۔ جناب عیسیٰ نے اپنے زمانے میں معجزہ دکھایا، جناب موسیٰ نے اپنے زمانے میں دکھایا، جناب سلیمان نے اپنے زمانے میں، اور باقی تمام انبیاء کرام، ظاہر سی بات تو ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن ہر نبی معجزہ لے کر آیا۔ پیغمبر اکرم بھی اپنا ایک معجزہ لے کر آئے، لیکن باقی سارے انبیاء کے معجزوں میں اور پیغمبر اکرم کے معجزے میں فرق ہے۔ پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے، اس کا نام ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن۔ ہر نبی کا معجزہ وقت کے لیے آیا اور وقت آنے پر وہ معجزہ ختم ہو گیا، چاہے جناب ابراہیم کے معجزات ہوں، چاہے جناب موسیٰ کے معجزات ہوں، چاہے جناب عیسیٰ کے معجزہ ہو۔ پیغمبر وہ نبی ہیں جن کے معجزہ آیا اور پیغمبر چاہے ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے جا چکے ہیں، لیکن پیغمبر کا معجزہ باقی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو اور اس اعجاز نبوت اور معجزہ اور قرآن اور اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، لیکن آج کے حد تک چونکہ وقت مکمل ہو گیا تو میں جو ہے وہ ایک جملہ بہرحال ذکر مصائب کے طور پر اس کے بعد گفتگو کو مکمل کروں۔ پیغمبر کے معجزے کا نام ہے قرآن، لیکن پیغمبر نے کہا کہ دیکھو صرف قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو جس طرح پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ہے، اسی طرح پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کی اہل بیت اطہار ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ مولا امیر کے گھرانے نے، خانوادہ رسالت نے، نسل فاطمہ نے
اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یعنی بلا وجہ نہیں تھا پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین. اس میں ایک جملہ ذکر مصائب کے طور پر پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. غور کریں گے ایک چیز ہے جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے اہل بیت اطہار نے، کتابوں نے، دعاؤں نے، اہل بیت کے فرامین نے، وہ ہے سرکار سید الشہداء کی پیاس. یعنی بہت ساری مظلومیت ہے مولا حسین کی، ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے سید الشہداء مظلوم ہے. ان زاویوں میں سے ایک زاویہ پیاس ہے، اور یہ وہ مظلومیت ہے جس کا خود سید الشہداء نے بڑا اہتمام سے اس کو گنوایا ہے. یعنی اگر یہ صحیح ہے کہ اشعار مولا حسین سے منسوب ہے، تو مولا حسین نے اور کسی مظلومیت کے ساتھ ساتھ بطور خاص اس کا تذکرہ کیا. شیعتی مہما شربتم عذب مائن فاذکرونی، میرے شیعو کبھی ٹھنڈا میٹھا گوارا پانی پینا نا، یاد کرنا ایک مولا تھا تمہارا کربلا کے میدان میں جو پیاسا مارا گیا تھا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں، سید الشہداء بھوک کا امتحان بھی دے رہے ہیں، گرمی کی شدت کا امتحان بھی دے رہے ہیں، لیکن بطور خاص پانی، یعنی جو شاید کائنات کے ہر مخلوق کا ایک بنیادی ترین حق ہے جو پروردگار نے عطا کیا. اور خود اہل بیت کو خانوادہ رسالت میں، خانوادہ امامت میں، خانوادہ عصمت و طہارت میں ایک جملہ ذکر مصائب کا پڑھنا چاہ رہا ہوں. بس یہ تمہید تھی. جو جملہ پڑھنا ہے وہ یہی ہے کہ جب سرکار شہداء کی شہادت ہو گئی اور جناب سکینہ جب در خیمہ پر انتظار کر رہی ہیں، جب ذوالجناح لوٹ کر واپس آیا، یہ بڑا دردناک منظر تھا. جب گیا تھا سکینہ نے رخصت کیا تھا، بابا ایک مرتبہ اور ہمیں سینے پہ سلاتے جاؤ، اور ہم نے سارے مصائب سنے. جب ذوالجناح لوٹ کر واپس آیا، سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی. خون آلود زخمی ذوالجناح، تیروں سے بھرا ہوا ذوالجناح. جب در خیمہ پر پہنچا ہے، مخاطل ایک جملہ لکھا ہے، حسین کی بیٹی آگے بڑھی ہے. اب نہیں لکھا کسی کتاب نے، یا کم از کم میں کیسے کہوں، نہیں لکھا کہ کہا واہ محمد واہ علی واہ مصیبتہ، نہیں کچھ نہیں کہا. جب ذوالجناح واپس آیا، دوڑ کر آگے بڑھی، گھوڑوں کی سموں سے لپٹ گئی، اور لپٹ کر ایک جملہ کہا، یا جواد ابی حل سخ یا ابی ام قتل اچھانا، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے بتا دے، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا یا پیاسا ذبح کر دی؟ ذوالجناح کیا جواب دیتا؟ شاید جناب سکینہ کا سوال ادھورا رہ جاتا. لیکن جب 11 محرم کو مولا سید سجاد جنازے کو دفنانے کے لیے آئے تو مولا حسین کی قبر بنانے کے بعد ایک عجیب جملہ لکھا ہے قبر پر، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اچھانا. دنیا والوں یاد رکھنا ہے، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، یہ اسی مظلوم کی قبر ہے جس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی نہیں پلایا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نمازیں، روزیں، دعائیں، عبادتیں شرف قبولیت عنایت فرما. جہنم کی آگ سے تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو آزاد کرتا ہے ان ساعتوں میں. ماہ کے رمضان کی ساعتیں ہیں، راتوں کی گھڑیاں ہیں. پالنے والے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.